اللہ محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ قائد اہل سنت کو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں درس بخاری کے لیے منتخب کیا، تب سے حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قائد اہل سنت کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اس کا اظہار امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی بیانات میں بھی کیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت قائد اہل سنت کے حق میں ان کی یہ دعا ہے: یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا۔ پھر دونوں شخصیات نے مل کر دین کا بڑا کام کیا اور بڑے بڑے تاریخی پروگرامز بھی کیے۔ غازی صاحب کی تحریک میں بھی دونوں کی محبتیں سلامت تھی۔ پھر جب وقت کے حکمرانوں نے غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، تب بھی یہ دونوں عظیم حضرات اکٹھے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ قائد اہل سنت اور امیر المجاہدین کی انتھک کوششوں کے ساتھ محتاط اندازے کے مطابق غازی صاحب کے جنازے میں 60 لاکھ مسلمان شریک ہوئے۔ پھر جب غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا چہلم شریف تھا، اس وقت حکومت کی جانب سے کچھ نئے حضرات تحریک کا حصہ بنے، جن کی وجہ سے بعد میں خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور یہ دونوں شخصیات جدا جدا ہو گئیں اور ان کی تحریکیں بھی جدا جدا ہو گئیں۔ آگے کیا کیا معاملات ہوئے ان کا بتانا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک قائد اہل سنت کو معاذ اللہ غلط سمجھتے تھے، تو ان کی اہلیہ جنہوں نے قائد اہل سنت کی تعریفات کے پل باندھے کبھی بھی تعریفات نہ کرتیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ با پردہ عورت جس نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم کو نہیں دکھایا، ان کا کلام عوام میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ جب خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ختم قل تھا تو ہمارے ایک عزیز دوست جو کہ قبلہ قائد اہل سنت مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، ان کی والدہ امیر المجاہدین کے گھر تشریف لے گئیں۔ کیونکہ عورتوں کا انتظام وہاں موجود تھا تو ہمارے عزیز دوست بتانے لگے کہ ان کی امی جان امیر المجاہدین کی اہلیہ سے ملی اور اظہار افسوس کیا اور باتوں باتوں میں یہ بیان کیا کہ میرا بیٹا کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، یعنی ان کا مرید ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ آگے سے آگ بگولا ہو گئی ہوگی اور کہا ہوگا بی بی چپ کر جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، اب آئندہ دوبارہ یہ ایسی بات کرنے نا یہاں پہ آنا، کنز العلماء اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سامعین حضرات، ایسا جملہ انہوں نے ہرگز نہیں بولا، بلکہ فرمانے لگی اس بندے کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، وہ بندہ بڑا پرہیزگار اور نڈر قائد ہے۔ محتشم سامعین حضرات، زوجین کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زندگی کے سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ ایک کو پریشانی لاحق ہو تو دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرے کو پریشانی لاحق ہو تو وہ پہلے کو بتاتا ہے۔ اب بالیقین قبلہ قائد اہل سنت اور امیر المجاہدین کی اہلیہ کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ تو یہ بات ان کے شوہر نامدار نے ان کو کہی ہوگی، اور خاص بات ایک بڑے ہی معتبر شخص نے ہمیں بتائی کہ ان قریب خادم حسین رضوی صاحب اور جلالی صاحب ایک ہی سٹیج پر آنے والے تھے، بس قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو جو ان کے پاس ایک ہیرا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔